السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طارق جاوید، آپ کے اپنے چینل تھرڈ امپائر 007 پر۔ حسب معمول جس طرح کہ ہم جو ماہ مبارک جا رہا ہوتا ہے اس کے توسط سے اس پروگرام کو مینیج کرتے ہیں، تو ماہ شعبان کا جو بابرکت مہینہ جا رہا ہے اس میں ہم نے حافظ محمد نوید شرک پوری جو کہ خطیب اور امام ہیں گلشن محمدی جامعہ مسجد اقبال نگر میں، ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ہیں شاہد محمود مدنی صاحب جو کہ نعت خواں ہیں اور بڑے ہی عقیدت سے نعت پڑھتے ہیں۔ آج ہم دونوں مہمانوں کا اپنے اسٹوڈیو میں بہت تہہ دل سے مشکور ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ہمارے اسٹوڈیو کو چار چاند لگائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں اپنے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کروں گا اور شاہد محمود مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہدیہ حمد پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، ذکر دے موتی رولو بندیا، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، آخر مٹی چ سما گئے۔ بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، آخر مٹی چ سما گئے۔ بستر کر گئے گولو بندیا، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑنے والا، ذکر دے موتی رولو بندیا، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ آکڑتے مغروری والے حشر نو منہ ہو سکالے، آکڑتے مغروری والے حشر نو منہ ہو سکالے۔ بولنا اچھے بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑنے والا، ذکر دے موتی رولو بندیا، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ وچ قبر دے بڑا اندھیرا، اوتھے نہ کوئی ساتھی تیرا، وچ قبر دے بڑا اندھیرا، اوتھے نہ کوئی ساتھی تیرا، ساتھ قبر دا ٹولو بندیا، اللہ ہی اللہ بولو
لو بندیا اللہ ہی اللہ بول ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑنے والا ذکر دے موتی رولو بندیا اللہ ہی اللہ بولو بندیا اللہ ہی اللہ بول سدا نہیں رہنا تیرے کسے کولو بندیا اللہ ہی اللہ بولو بندیا اللہ ہی اللہ بول سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، بہت ہی اچھے انداز میں شاہد محمود مدنی صاحب نے حمد باری تعالیٰ پیش کی اور الحمدللہ بڑے ہی اچھے انداز میں پرسوز آواز میں ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائی۔ اب میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں کہ ماہ شعبان کے بابرکت مہینے میں کون کون سے فیوز و برکات اللہ پاک کی طرف سے ہمیں عطا ہوئے ہیں، اور اس میں ایک رات جسے شب برات کی رات بھی کہتے ہیں جو کہ 15 شعبان کو ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں اور اس ماہ میں روزے رکھنے کے کتنے فوائد ہیں ہمیں بتائیں۔ جی حافظ محمد نوید شرک پوری صاحب۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من ہوا افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ شب برات شعبان المعظم کے مقدس مہینے میں ہے۔ شعبان جس لفظ سے ماخوذ ہے اس کا لغوی معنی گھاٹی، یعنی کہ جو پہاڑ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو فرمایا شعبان المعظم میں عبادت و ریاضت کرنے والے کی یہ رات جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی کہ اس رات میں عبادت ریاضت کرنے والا، اس ماہ مقدس میں عبادت و ریاضت کرنے والا، اس کو اللہ رب العزت دارین کی نعمتوں سے اور جنت کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بہت ساری احادیث میں اس ماہ مقدس اور 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس کی فضیلت موجود ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک جس میں فرمایا گیا کہ اس رات اللہ پاک بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کی مقدار یا اس سے بھی زیادہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ایک عام بکری ہو تو کوئی انسان اس کے بال نہیں گن سکتا، تو بنی کلب ایسا قبیلہ ہے جس کی بکریاں ہی بے شمار ہیں، ایک بکری کے بال تو بے شمار ہیں ہی، وہ قبیلہ ایسا ہے کہ جس کی بکریاں ہی بے شمار ہیں، تو بے شمار جن کی بکریاں ہیں تو اللہ پاک ان بکریوں کے بالوں کی مقدار سے بھی زیادہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرماتا ہے۔ اور اس رات میں بطور خاص چند ایک معمولات ہیں جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ مثلا اس رات قبرستان جانا، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس رات میرے بستر پہ موجود تھے، تو میں نے آدھی رات کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام موجود نہیں ہیں، تو میں نے اٹھ کے آپ علیہ السلام کو جب تلاش کرنا شروع کیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں پہ موجود ہیں اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ اس رات قبرستان جانا، اور نبی کریم علیہ السلام اس ماہ مقدس میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس ماہ مقدس میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات مدت حیات جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اور مدت حیات لکھی جائے تو میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میری اس وقت حالت جو ہے وہ روزے والی ہو۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام اس میں زیادہ جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم نصف شعبان یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو پاؤ تو اس کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو قیام میں رات کے اندر جو قیام ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نوافل کی ادائیگی کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگی جائے۔ اس رات بے شمار جو ہے چند ایک اشخاص کے علاوہ جن میں شراب کا عادی ہے یا سود خور ہے، حسد بغض کینہ والا، والدین کا نافرمان ہے اور غرور اور تکبر کرنے والا، اس طرح کے جو چند نبی کریم علیہ السلام نے اشخاص معین فرما دیے، ان کے علاوہ تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کا اعلان اس رات میں کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس رات میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور اٹھا کے دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا رحمت خداوندی اور عرش کے 300 دروازے کھول دیے گئے ہیں اور عرش سے منادی ندا کر رہے ہیں کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، یعنی کہ یہ ندا کب تک جاری رہے گی اور یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ طلوع فجر تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو ان تمام احادیث میں اور قرآن پاک کی جو آیت ہے بطور خاص میں اس رات کے والے سے عرض کروں کہ اس رات میں آخر ہوا کیا تھا۔ اس میں جو کہا جاتا ہے کہ اس کو شب برات کہا جاتا ہے، برات کا معنی ہوتا ہے آزادی، تو اس کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثیر تعداد میں اس رات میں امت مصطفیٰ کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اور جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اب مشہور تو یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی دو صورتیں ہیں کہ یعنی قرآن پاک دو طریقوں پہ نازل ہوا۔ ایک قرآن پاک کا نزول یہ ہے کہ وہ پہلے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آسمان پہ نازل کیا گیا، اور دوسرا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ نازل کیا گیا۔ تو جو نبی کریم علیہ السلام کے سینہ علم نشرح لک صدرک پہ نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر یعنی کہ جو رمضان المبارک کی رات ہے وہ والی رات ہے، اور جب پہلے آسمان پہ قرآن کا نزول ہوا وہ یہ والی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نہایت برکتوں والی رات ہے۔ ماشاءاللہ جی، قاری صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہمیں ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں بتایا، اور جو ہمارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ان لوگوں کو اس ماہ شعبان کے بارے میں زیادہ علم ہو، کیونکہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ علم والوں سے علم کی بات سیکھیں اور وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ محافظ صاحب کا ماشاءاللہ علم کافی ہے اور وہ ابھی تک اپنا علم پھیلا رہے ہیں، جتنا علم کو پھیلائیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا۔ تو اس طرح ہم جو بات اپنے آڈینس تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے اسلامک ہمارے چینل پر، یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے دوست دیکھیں، سنیں اور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ اگر کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے تو اس سے معاشرے میں ایک اچھا تاثر جائے گا، اور جو یہ بے روی ہے، جو قرآن سے دوری ہے، جو عبادت سے دوری ہے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا۔ اب میں شاہد بھائی سے گزارش کروں گا کہ نعت کے جو آپ کو بہت پسند ہے اس کے 2 اشعار ہمیں سنائیں، نعت کے 2 اشعار جو شاہد بھائی کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔
کوئی سلمان فارس اور جناب حر سے پوچھیں یہ، کوئی سلمان فارس اور جناب حر سے پوچھیں یہ کہ وفاداروں کو ملتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان پلتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان و علی بنتے ہیں۔ اصل میں ہے یہ کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ہاں ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے بچوں کو بھی، میرے بچوں کو بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے، ہاں ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی، بڑے ہی پرسوز انداز میں شاہد بھائی نے آج نعت پڑھی ہے اور دل کی گہرائیوں سے ہمیں انہوں نے خوش کر دیا ہے، اور بالکل ایسے انداز میں پڑھ رہے تھے کہ جیسے یہ ان پر وجد طاری ہو گیا، اور یہ نعت کی صورت میں لوگوں کو اپنے دل کی آواز پیش کر رہے ہیں، ہدیہ نعت پیش کرتے ہوئے۔ تو شاہد بھائی کی آواز کو اللہ تعالیٰ اور سوز دے اور اچھا کرے کہ ان کے پڑھنے سے دوسرے لوگوں کا بھی اس کا اثر جائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا پھر سے شاہد بھائی کا اور حافظ محمد نوید شرک پوری صاحب کا جو ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ اب میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا کہ حافظ صاحب اس رات میں کون کون سے وظائف ہمیں پڑھنے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے نوافل ہیں وہ ادا کرنے چاہیے کہ جس سے کہ جو ہمارے اعمال اور بہتر ہو جائیں، کیونکہ اس رات کو
جو ہمارے آنے والے سال کے نامہ اعمال ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، تو اس کی بہتری کے لیے اس سے پہلے ہمیں کون کون سے وظائف کرنے چاہیے، شب یعنی کہ شام مغرب کے فوراً بعد ہم یہ عبادت شروع کر دیں، اور صبح فجر تک کون کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ جی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آپ نے اس رات میں یعنی کہ قبرستان میں حاضری بھی دی اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سب سے پہلے بندہ جو کام کرے اس رات میں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے اور سچی خالص توبہ کرے۔ گناہ جتنے بھی ہوں، چاہے وہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کی مقدار کے برابر ہوں، آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ، بلکہ خلا چاہے گناہوں سے پوری ہی کیوں نہ ہو جائے، بندے کو رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے جو مایوسی ہے وہ گناہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو بندہ عاجزی انکساری کر کے توبہ کرے، اور اس میں بطور خاص میں آج کے چینل کے توسط سے یہ بات ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ اور یقین رکھے کہ اللہ میری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ وہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص اس نے بہت زیادہ گناہ کیے، اور اب وہ کانپتا ہوا شرمندہ ہوتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگنے کے لیے بیٹھا، تو اس نے اپنی زبان سے جب لفظ یا رب ادا کیا، اب آگے اس نے کہنا تھا کہ یا رب میری بخشش فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، لیکن جیسے ہی اس نے یا رب کہا تو آواز آئی، اے بندے تو نے مجھے یا رب کہہ دیا ہے، آگے کہنے کی ضرورت نہیں، جا تیری میں نے بخشش فرما دی۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے گناہوں سے، اور پھر دوسرا نوافل ادا کرے۔ وہ نوافل کسی بھی طریقے سے ہو، دو دو کر کے پڑھ لے، چار چار پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور اس میں کتابوں کے اندر، روایات کے اندر بہت سارے متعدد نوافل جو ہیں موجود ہیں، لیکن ان کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر جتنا بھی اخلاص ہوگا، اس کے اخلاص اور خشیت کے مطابق جو ہے اللہ اسے اجر جو ہے عطا فرمائے گا۔ مثلا روایات میں، کسی روایت میں آتا ہے کہ اتنے نوافل پڑھنے سے اتنا اجر، فلاں عمل کرنے سے اتنا اجر، اور قانون قدرت بھی ہے کہ کسی کو اللہ 10 گنا دیتا ہے، کسی کو 70 گنا، کسی کو 700 گنا۔ تو کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت بتائیں 10 گنا ملتا ہے، 70 گنا ملتا ہے، 700 گنا ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے؟ تو انہوں نے عرض فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ عطا فرما دے گا۔ تو اخلاص کے ساتھ جو بھی عبادت کی جائے، نوافل ادا کی جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، اور قبرستان پہ حاضری دی جائے، وہاں پہ جا کے فاتحہ خوانی کی جائے، اور اگلے دن جو ہے وہ روزہ رکھا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ روزہ ایک نہیں رکھنا، یا اس سے پہلے ایک دن کا ملانا ہے یا اگلے دن کا، 2 روزے رکھنے ہیں۔ فرمایا کہ جو شعبان المعظم میں اس لیے روزہ رکھے یا اس لیے اس مہینے میں زیادہ روزے رکھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھے، تو فرمایا اس کی اس بات اور اس نیت کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ آخر میں ایک دست بستہ عرض کرنا چاہوں گا آج کے اس چینل کے توسل سے کہ آپ حضرات عبادت بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اپنا قبرستان پہ حاضری بھی دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گڑ گڑا کے امت مسلمہ کی جو ذبوح حالی ہے، امت مسلمہ آج جو مغلوب ہو چکی ہے، یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ بحال فرمائے، اور پوری دنیا پہ اللہ پاک اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں پہ، ماؤں پہ، بیٹیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اس رات کے صدقے اور اس شعبان المعظم کے ماہ مقدس کے صدقے اللہ رب العزت ان کو آزادی نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ بڑے اچھے انداز میں قاری صاحب نے ہمیں عبادت کے بارے میں بتایا، اور جو سب سے خاص بات قاری صاحب کی لگی کہ جو بھی عبادت آپ کریں، آپ کی نیت اخلاص پر منحصر ہے۔ 70 گنا، 10 گنا، 100 گنا وہ آپ کے اپنے ہی کوشش سے ہے، آپ کے اپنے ہی ارادے سے ہے، آپ کی اپنی ہی نیت سے ہے
کہ جس طرح کی نیت لے کے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو دے گا۔ اس پہ منحصر آپ کی اپنی جو ہے نا نیت پر ہے، اپنے اخلاص پر ہے۔ آپ کی عبادت جو ہے وہ سجدے نہیں اللہ پاک کو چاہیے، آپ کا اخلاص چاہیے، آپ کی نیت چاہیے۔ بڑی اچھی بات قاری صاحب نے یہ کہی، اور الحمدللہ ان کی باتوں سے ضرور معاشرے میں ایک تبدیلی کی جھلک نظر آئے گی۔ جو ہمارے دوست ہمیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کہ جو بندے اخلاص سے نیت سے اس معاشرے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا چینل ان کے لیے حاضر ہے۔ شاہد بھائی ماشاءاللہ اور حافظ نوید صاحب ماشاءاللہ ابھی ینگ ہیں، اور ابھی کی عبادت جو ہے اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ جس طرح یہ یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، جس طرح کہ اپنے علاقے میں جس مسجد کے یہ خطیب اور امام ہیں وہاں پر اپنے ایریاز میں بہت محنت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں پر جو یہ آج کل موبائل اور رات کو دیر سے سونا اور صبح کو دیر سے اٹھنا، جس ٹائم عبادت کا ٹائم ہونا ہے اس ٹائم اپنے آپ کو سونے کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے یہ اپنے علاقے میں بھی بہت ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور ہم نوید بھائی کے دوبارہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور شاہد محمود مدنی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے چینل پر ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور بڑی اچھی باتیں ہمیں بتائیں، مخصوص انداز میں اور شارٹ کٹ لفظوں میں بتایا، آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ میں ان کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اب میں آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا، ہمارے اس آخری نعرے کے ہمارے ساتھ بھائی بھی نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کا اپنا ہوسٹ محمد طارق جاوید۔ اللہ حافظ۔